واقعہ سے اشرف خان نے یہ ریئل انسیڈنٹ ہمیں سینڈ کیا ہے۔ ایک سچ پر کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو میرے ساتھ ہوا۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ دوپہر کے وقت قبرستان نہیں جانا چاہیے کیونکہ دوپہر کے وقت زوال کا ٹائم ہوتا ہے۔ دوپہر کے وقت وہاں جنات کا سایہ ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ دوپہر کے وقت قبرستان جانا منع ہے، عصر کے بعد جا سکتے ہیں، لیکن میں اس بات کو کبھی نہیں مانتا تھا کہ جنات کا سایہ ہوتا ہے۔ میں یہ بھی نہیں مانتا تھا کہ جن ہوتے ہیں۔ ایک دن سوچا کہ آج دوپہر کے وقت ہی چلتا ہوں، تو میں قبرستان کی طرف چل پڑا۔ گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ وہاں جا کر تو پہلے میں قبروں پر پانی ڈالنے لگا۔ پانی ڈالنے کے بعد میں تھوڑا تھک گیا۔ گرمی کی وجہ سے میں نے سوچا کہ چلو کچھ دیر درختوں کے چھائے میں بیٹھ کر سانس لے لوں، پھر دعا کرتا ہوں۔ ابھی مجھ کو بیٹھے 1 منٹ بھی نہیں ہوا تھا کہ میرے کانوں میں ایک عجیب سی آواز آئی۔ پہلے تو میں اس پر توجہ نہ دی، لیکن آواز پھر آئی۔ وہ آواز کسی مرد کی تھی، جیسے کوئی بہت اذیت میں ہو۔ میں کچھ سہم گیا اور پھر اس خیال کو دماغ سے نکال کر دعا کرنے کے لیے چلنے لگا۔ میں قبر پر دعا کرنے لگا۔ میری عادت تھی جب میں دعا کرتا تھا تو جوتے اتار دیتا تھا، اور ایک طرف ابھی میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی ہوئے ہوں گے کہ وہ آواز پھر اونچی آواز میں مجھے سنائی دی۔ اب میں اس قدر ڈر گیا کہ میرے پسینے چھوٹنے لگے۔ میں اپنی دعا جاری رکھی۔ قبرستان کے چاروں طرف 4 دیواری تھی۔ قبرستان کے باہر ایک کونے میں ایک لڑکی کھڑی مجھے آواز دے رہی تھی۔ میں سر اٹھا کر دیکھا تو وہ لڑکی مجھ کو میرے نام سے پکار رہی تھی۔ میں تو اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ جب دوسری بار آواز آئی کہ مامون مجھ کو بچاؤ، میں بہت اذیت میں ہوں، تو وہ آواز ایک قبر سے آ رہی تھی۔ میں اتنا ڈر گیا کہ میرے جسم سے جان نکل گئی۔ دوسرے وہ لڑکی، میں نے دعا چھوڑی اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ جوتی کو بھی میں اپنے بھول گیا۔ میں ننگے پاؤں بھاگ رہا تھا۔ آواز تیز ہوتی گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی اتنے سے میرے پیچھے آ رہی تھی، اور وہ لڑکی اس بار خوبصورت نہیں تھی۔ میں نے جب اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو اس کے پاؤں پیچھے کو مڑے ہوئے تھے۔ میرے تو سارے جسم کی جان نکل گئی۔ میں نے دگنی رفتار کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا اور مسلسل تیز آواز ہوتی جا رہی تھی کہ مامون مجھ کو بچاؤ، میں تکلیف میں ہوں۔ اور وہ لڑکی، مامون رک جاؤ، بات سنو، میرا وہ عالم یقین جانو کہ جیسے میرے جسم میں جان نہ ہو۔ میں اتنا بھاگا کہ اور ہمت نہیں رہی تھی بھاگنے کی۔ میرا سانس پھول چکا تھا۔ گرمی سے میرا برا حال اور پیاس سے میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں قبرستان کے باہر آیا۔ آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، میں مگر بھاگتا رہا۔ منہ میں درود شریف پڑھنے لگا اور سامنے مجھ کو قبرستان کے باہر کچھ فاصلے پر مسجد نظر آئی، تو میں بھاگ کر مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مسجد کھلی تھی اور میں وہاں بیٹھ کر سانس لینے لگا۔ درود شریف پڑھتا رہا۔ آواز ابھی بھی آ رہی تھی کہ اللہ کو یاد کرنے لگا، رو کر مالک کہ مجھ کو معاف کر دے، کسی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ پھر مسجد میں کسی کے آنے کی آواز آئی۔ سوچا کہ آج میں گیا۔ دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص آ رہا ہے۔ میں اس کے پاؤں دیکھے تو وہ ٹھیک تھے۔ میں سمجھ گیا کہ خدا نے میری سن لی۔ ابھی وہ بوڑھا شخص مسجد میں داخل ہوا تھا کہ آواز بند ہو گئی۔ وہ ظہر کی اذان دینے آیا تھا۔ میں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد میں اپنی واپسی کے لیے نکلا۔ بڑوں نے ہمارے سچ ہی کہا ہے کہ دوپہر کے وقت قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ اس واقعے کے بعد میں آج تک دوبارہ قبرستان نہیں گیا۔ لاسٹ سٹوری مجھے لاہور سے سینڈ کی ہے، جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں۔ رات کے 2:30 بجے کا وقت تھا۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ سڑک کے پاس ایک فیکٹری سے آنے والا دھواں سڑک کے قریب لگی روشنیوں میں خوفناک حد تک نظر آ رہا تھا۔ میں سڑک کے بیچ میں تھا جب ایک بالکل کالی سیاہ بلی منہ میں سفید رنگ کا کبوتر دبوچے تیزی سے میرے سامنے سے گزر گئی۔ مجھے امی کی بات یاد آ گئی کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ میں اسی راستے کی طرف چل دیا جہاں بلی گئی تھی۔ یہ سڑک پہلے کی نسبت بہت زیادہ سنسان تھی۔ مجھے ایسی سنسان جگہوں سے شروع سے ہی ایک عجیب قسم کی وحشت ہوتی تھی۔ چلتے چلتے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک مجھے وہ بلی کہیں نظر نہ آئی۔ میں سستانے کی غرض سے تھوڑا دیر رکا تو میری نظر سڑک کے کنارے پر پڑی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہاں کچھ ہے۔ میں نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے غور سے دیکھا تو وہ ایک بچہ تھا جو وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو رات کے تقریباً 3:30 بج رہے تھے۔ میں بہت پریشان ہوا کہ یہ بچہ وہاں اس وقت کیا کر رہا ہے۔ ضرور بیچارہ مصیبت میں ہوگا یا راستہ بھٹک کر یہاں آ گیا ہوگا۔ مجھے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر میں اس بچے کی طرف چل دیا۔
بیٹا اس وقت یہاں پر اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کیا میں آپ کی کچھ ہیلپ کر سکتا ہوں؟ میں نے اس بچے سے پوچھا۔ اس بچے نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں ایک جھٹکے کے ساتھ نیند سے اٹھ بیٹھا۔ سردیوں کے اندر بھی میں مکمل پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے میں نے چہرے پر اپنا پسینہ صاف کرنے کی غرض سے بیڈ کے قریب پڑے میز پر پانی کا گلاس اٹھایا اور گھٹا گھٹ پی گیا۔ لیمپ کی روشنی میں گھڑی پر وقت دیکھا تو 3:30 بج رہے تھے۔ آخر ہمیشہ مجھے ایسے ہی کیوں عجیب و غریب خواب آتے ہیں؟ میں نے دل میں سوچا اور پھر وہ خواب دوبارہ میرے ذہن میں چلنے لگا۔ اس بچے نے جب پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا تو اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی کالی بلی تھی جسے وہ آدھا کھا چکا تھا۔ انکل کی بلی مجھے بہت تنگ کرتی تھی۔ اس بچے نے یہ کہا اور اٹھ کر میرے پاس آنے لگا تھا کہ شکر ہے کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد مجھے دوبارہ نیند نہیں آئی۔ ساری رات عجیب و قسم کے خیالات میں آتے رہے۔ صبح کے 8 بجے میں ناشتہ کیے بنا ہی آفس کی طرف نکل پڑا۔ سارا راستہ میں کل رات والے خواب کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس حوالے سے کسی سائیکیٹرسٹ کو چیک اپ کروانا ہے۔ آفس پہنچتے ہی میں نے خود کو بزی کر لیا اور ایک فائل منگوا لی۔ جب میری اسسٹنٹ میرے پاس آئی تو اس نے مجھے کہا کہ سر کچھ اور فائلز ہیں جو آپ نے منگوائیں گے، کیا میں آپ کو دے دوں؟ میں نے اس کو طرف دیکھا اور اسے کہا کہ ہاں لیا۔ کچھ یاد آنے پر میں نے عالیہ کو بلایا تو میری نظر اس کے پاس کھڑے بچے پر پڑی۔ یہ وہی بچہ تھا جسے کل رات میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میری بات ادھوری رہ گئی اور کافی کا مگ میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ میں شدید خوف کے عالم میں اس بچے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو۔ اس سے پہلے میں نے کچھ کہتا کہ عالیہ بول پڑی، سر یہ میرا بھتیجا مانی ہے۔ اس کے پیرنٹس کی 2 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی تو یہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہو یا مسلسل اس خواب کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے مجھے یہ بچہ اس خواب والے بچے جیسا لگ رہا ہو۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے اپنے خوف پہ قابو پایا اور خود کو نارمل کیا۔ 5 بجے گھر جانے کے لیے میں اپنے کمرے سے نکلا تو عالیہ کے ساتھ وہی بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں کچھ دن آفس نہیں آؤں گا، اب تمام فائلز شاکر کے ہاتھوں میرے فلیٹ پر بھجوا لیں۔ میں نے اس بچے کی طرف دیکھے بغیر عالیہ سے یہ بات کہی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، ضرور اس بچے کا میرے خواب سے کوئی تعلق ہے، ورنہ وہی شکل وہی جملہ۔ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، کچھ مسئلہ ضرور ہے۔ میں نے لفٹ سے باہر نکلتے ہوئے پریشانی کے عالم میں سوچا اور گھر جانے کے بجائے سیدھا ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا اور اسے تمام واقعہ بتایا۔ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ بعض دفعہ کام کی زیادتی، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے یا کھانا وقت پر نہ کھانے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو کچھ میڈیسن دیتا ہوں، آپ استعمال کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے میری باتیں سننے کے بعد کچھ میڈیسن لکھ دی۔ میں اپنی دوائیاں لے کر گھر واپس آ گیا اور اچھے سے کھانا کھانے کے بعد دوائی کھا کر میں ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق جلدی سو گیا۔ آج روٹین سے ہٹ کر مجھے لیٹتے ہی فوراً نیند آ گئی، ورنہ تو آرام سے 1.5-2 گھنٹے مجھے لگ جاتے تھے۔ میں بہت گہری نیند میں تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کچھ شور ہو رہا ہے۔ میں گہری نیند میں اس قدر ایک دم سے چھلانگ لگا کر اٹھ بیٹھا کہ جب میرے کانوں میں زبردست قسم کا شور سنائی دیا۔ ابھی میں ویسے ہی نیند کی حالت میں تھا کہ میرے فلیٹ کا مین دروازہ دوبارہ سے زور سے بجنا شروع ہو گیا۔ میں نے لیمپ آن کیا اور گھڑی پر ٹائم دیکھا تو خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی، کیونکہ گھڑی پر 3:30 بج رہے تھے۔ مجھے فوراً میرا خواب یاد آ گیا۔ دروازہ ایک مرتبہ پھر شدت سے بجنا شروع ہو گیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی مسئلہ ہے، میں نے اپنے دل میں یہ بات سوچی۔ لیکن ڈاکٹر نے تو مجھے مکمل تسلی دی تھی کہ یہ صرف روٹین کی گڑبڑی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں ڈاکٹر کی بات پر تسلی کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازہ کھولنے باہر چلا گیا۔ دروازہ کھولا تو باہر عالیہ اور وہی بچہ مانی کھڑے تھے، جنہیں یوں رات کے اس پہر اپنے فلیٹ میں دیکھ کر مجھے زبردست قسم کی حیرت ہوئی۔ مانی کے ہاتھ میں وہی کھلونا تھا جس کا سر اس نے شام کے وقت دفتر میں توڑ دیا تھا، لیکن اب وہ کھلونا بالکل ٹھیک تھا، سر بھی اس کا لگا ہوا تھا۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، بار بار بجلی چمک رہی تھی اور بادل گرج رہے تھے۔ سر، ہم بہت مجبوری میں آپ کے در پر آئے ہیں، پلیز ہماری مدد کریں، ہمیں آپ کے علاوہ کسی کا سہارا نہیں۔ عالیہ نے روتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ اچھا آپ لوگ اندر تو آئیں، آپ لوگ بھیگ چکے ہیں۔ میں نے اندر بٹھایا اور ٹاول لینے کے لیے چلا گیا، سردی کی وجہ سے وہ بیمار نہ پڑ جائے۔ ٹاول دینے کی تھوڑی دیر بعد میری نظر مانی پر پڑی تو وہ مسلسل میری طرف دیکھ کر ہنسے جا رہا تھا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ سے عجیب بے چینی ہو رہی تھی۔ میں آپ لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں، یہ کہہ کر میں کھڑا ہوا تو میری نظر اچانک عالیہ کی ٹانگوں پر پڑی تو میری اپنی ٹانگوں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں مارے ڈر کے گرتے گرتے بچا۔
आलिया की टांगें बिल्कुल उल्टी और खौफनाक थी, जैसे चुड़ैलों की होती हैं। मैं बड़ी मुश्किल से अपने डर को कंट्रोल करते हुए किचन के बजाय अपने रूम में आ गया और दरवाजे को अंदर से मैंने लॉक कर लिया। मोबाइल उठाकर मैंने पुलिस का नंबर डायल किया। तीसरी ही बेल पर मेरी कॉल अटेंड की गई और मैंने जल्दी से अपनी धड़कन को कंट्रोल किया और बड़ी मुश्किल से आवाज़ में कहा कि मेरे घर में कोई अजीब और गरीब किस्म की मखलूक आ चुकी है, जिसकी टांगें उल्टी और खौफनाक हैं। जब मैंने अपनी बात कंप्लीट की तो आगे से जवाब सुनकर मोबाइल मेरे हाथों से नीचे जा गिरा। मैं डरकर बेड पर जा पड़ा। फ़ोन पुलिस के बजाय आलिया की आवाज़ थी, जो कह रही थी कि मैं चुड़ैल हूँ सर, और इस वक्त मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे है। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो खून सी भरी कैंची मेरे हाथ में थी। बिल्कुल इसी वक्त डॉक्टर कमरे में आया। मैंने चुड़ैल की तरफ देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि अब वहाँ चुड़ैल के बजाय नर्स की खून में लथपथ पड़ी लाश थी। डॉक्टर, मैंने इसे नहीं मारा, ये चुड़ैल थी, नर्स नहीं, मुझे मारने आई थी। मैंने डॉक्टर को देखते इसकी वजाहत की, जो यकीनन अब बेसुध था। डॉक्टर ने सिक्योरिटी के एहलकारों को बुलाया, जिन्होंने मुझे पागल समझते हुए पकड़कर काबू में किया, और डॉक्टर को जल्दी जल्दी मुझे इंजेक्शन लगाना पड़ा, जिसके साथ ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाता गया और मैं एकदम से बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को पहले के बजाय किसी और कमरे में पाया। अब तक मैं ग़नूदगी के आलम में था। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मुझसे हिला तक न गया। मैंने शायद शदीद कमज़ोरी की वजह से ऐसा महसूस कर रहा था, लेकिन जब मैंने गौर किया तो मेरे दोनों हाथ और पाँव स्ट्रेचर के दोनों तरफ बंधे हुए थे। कमरे का दरवाज़ा खुला और इसी डॉक्टर के साथ चंद पुलिस एहलकार भी अंदर आए। डॉक्टर और पुलिस वालों के अलावा एक ऑफिसर ने आपस में कोई बात की। उस ऑफिसर के अलावा बाकी सब बाहर चले गए। ऑफिसर, मैंने इस नर्स को नहीं मारा। आप शायद मुझे पागल समझे, लेकिन वो नर्स नहीं थी बल्कि चुड़ैल थी, जो मुझे मारना चाहती थी। वो मेरे ऑफिस में भी काम करती थी। आप मेरे ऑफिस से आलिया नामी लड़की को गिरफ्तार करें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। मैंने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए पुलिस वाले को सारी डिटेल्स बताएं, लेकिन इसके बावजूद मेरी बुड़बुड़ाहट वाज़ेह तौर पर नजर आई थी। तकरीबन 2 घंटे तक पुलिस वाला मुझसे डिफरेंट किस्म की बातें करता रहा और वो सवाल पूछता रहा। इसके बाद वो चला गया। मेरी थोड़ी ढहारस बंदी कि आलिया को गिरफ्तार करते ही सारी गुत्थी सुलझ जाएगी और मुझे इस ज़हनी, नफसियाती और जिस्मानी अज़े से छुटकारा मिलेगा। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद पुलिस ऑफिसर दोबारा आया। अच्छा, तो आलिया कितने अरसे से तुम्हारे ऑफिस में पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही थी? उस ऑफिसर ने ये बात मुझसे पूछी। तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है उसे मेरे दफ्तर में मेरे साथ काम करते हुए। अभी थोड़ी देर पहले तो आपको मैंने सारी डिटेल बताई थी, आप दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? और आलिया कहाँ है? मैंने परेशानी के आले में पुलिस ऑफिसर से ये बात पूछी। आप खुद पागल हैं या हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ऑफिसर अब मुझ पर चिल्लाया। अब की बार इसके लहजे में बहुत करख्तगी थी। क्या मतलब है आपका ऑफिसर? मेरा ये मतलब है कि आपके दफ्तर में आलिया नाम की कोई भी लड़की काम नहीं करती और आपकी पर्सनल असिस्टेंट की सीट पर पिछले 6 महीने से वो खाली है। ना सिर्फ ये कि बल्कि आपके ऑफिस के स्टाफ के मुताबिक आप पिछले कई अरसे से बहुत अजीब किस्म की हरकतें भी कर रहे हैं। अपने ऑफिस के कमरे में खुद से बातें करते पाए जाते हैं, असिस्टेंट की टेबल पर रोज़ाना खुद से बातें करते हैं और आपके दफ्तर और घर में नशे की गोलियां भी पाई गई हैं। मैं मुंह खोले सकते कि आले में पुलिस ऑफिसर की बातें सुन रहा था और मेरे जहन के किसी कोने में ये ख्याल आया कि शायद ये पुलिस वाला मुझसे कोई घुनाना किस्म का मजाक कर रहा है या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। लेकिन इस वक्त मुझे शदीद हैरानी का झटका लगा जब पुलिस वाले ने मुझे CCTV की वीडियो दिखाई, जिसमें मैंने रोज़ाना आलिया के टेबल पर पास खड़ा आलिया से बातें करता था, लेकिन अब वीडियो में कहीं पर भी आलिया का नाम निशान तक ना था। इसके बाद अगले कई मिनट तक पुलिस वाला मुझसे पता नहीं कुछ कहता रहा, लेकिन मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर माऊफ हो चुका था। मुझे पुलिस वाले की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। एक मर्तबा फिर मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और थोड़ी देर के बाद हर तरफ तारीकी छा गई। आज आपको अदालत में पेश किया जाएगा, डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट चेक करते हुए मुझे बताया। सुल्तान साहब, मैंने ऐसा कुछ केस पहले कभी नहीं देखा। मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ कि अदालत में आपका वकील जो कुछ भी आपसे पूछे आपने यही जवाब देने हैं। डॉक्टर ने मुझे मुकम्मल तफसील से सारी डिटेल से निपटने का तरीका समझाया। तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं अदालत में ये कबूल करूं कि मैं पागल हूं? मैंने बेचारगी के डॉक्टर से ये बात की। आपके ऊपर कत्ल का मुकदमा चल रहा है। अगर आप ये सब कुछ नहीं करते तो आपको 25-30 साल की कैद होगी या हो सकता है कि फांसी दे दी जाए।
لیکن اس طریقے سے آپ کو عدالت کسی پاگل خانے بھیج دے گی جہاں پر کم از کم آپ جیل کی 1000 گنا بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن ڈاکٹر میں پاگل ہرگز نہیں ہوں، یہ سب کچھ مجھے نظر آتا ہے، مجھے ایسے ڈرانے قسم کے خواب آتے ہیں، مجھے عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں۔ میں نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا، آپ کو عدالت جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ چند پولیس کے اہلکار کمرے میں آئے اور اسٹریچر سے بندھے ہوئے میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں کھول گئے۔ ہتھکڑیاں لگا کر مجھے ہاسپٹل کے کمرے سے باہر پولیس کی گاڑی تک لایا گیا۔ عدالت پہنچنے کے 1 گھنٹے بعد میرے کیس کی کارروائی شروع ہو گئی۔ تمام وجوہات اور اپنے وکیل کے کہنے کے مطابق میں نے جواب دیا۔ تقریباً 1.5 مہینے تک میرا کیس ایسے چلتا رہا اور بالآخر نفسیاتی مریض تصور کرتے ہوئے عدالت نے مجھے ایک پاگل خانے میں داخل کرنے کا حکم دے دیا۔ وقت اسی طرح سے گزرتا رہا اور پتہ بھی نہ چلا کہ 5 سال کیسے گزر گئے اور باقی میرے علاج کے فقط 2 ہفتے رہ گئے تھے۔ عدالت پہلے ہی میرے قتل کو میرے پاگل پن کی وجہ سے قرار دے کر مجھے علاج مکمل ہونے کے بعد رہا کرنے کا حکم دے چکی تھی۔ اس 5 سال کے عرصے کے دوران میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا۔ آج میرے جانے کا دن تھا، جہاں مجھے جانے کی خوشی تھی وہیں ان چند دوستوں کے ان حالات کا دکھ بھی دکھ تھا، کیونکہ صرف میں ہی ان کے دکھ کو سمجھ سکتا تھا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ ہاسپٹل سے نکلتے ہی میں ان تمام لوگوں کے حق کے لیے، ان کی آزادی کے لیے لڑوں گا۔ ہاسپٹل کے پورے اسٹاف سے ملنے کے بعد میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف چل پڑا۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کے میں نے ایک دفعہ پھر تمام لوگوں کو پیچھے مڑ کر دیکھا اور جذبات پر میں اپنے قابو نہ رکھ سکا، میرے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں جلدی سیڑھیوں کی طرف مڑا تو مجھے سامنے لگے شیشے سے باہر نیچے کی جانب کچھ شناسا سے چہرے نظر آئے۔ میں نے دوبارہ مڑ کر شیشے کی طرف دیکھا تو میں 4تھی منزل پر موجود تھا، لیکن اس کے باوجود باہر کھڑے چہرے کو پہچاننے میں مجھے 2 سیکنڈ بھی نہ لگے۔ ایک دم میرے چہرے کے ایکسپریشن چینج ہوئے اور غصے سے میرا چہرہ لال ہو گیا، میرا خون کھولنا شروع ہو گیا۔ باہر عالیہ اور اس کا وہی بھتیجا مانی کھڑے تھے۔ جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی وہ مجھے دیکھ رہے تھے جیسے میرا انتظار کر رہے ہوں۔ انہیں دیکھتے ہی میرے سامنے میری زندگی کے لاسٹ 5 سال گزر گئے جن میں میری بربادی تھی۔ مجھے میری خوشیوں سے بھرپور زندگی سے عذابوں کے دلدل میں دھکیلنے والی ملزمہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں اپنے غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے فوراً سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ مجھے یوں اچانک بھاگتے ہوئے دیکھ کر ہاسپٹل کا عملہ بھی پریشان ہو کر میرے پیچھے آنے لگا۔ عالیہ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں بہت تیزی سے نیچے کی جانب بھاگ جا رہا تھا۔ دوسری سٹوری کی سیڑھیوں پر سے اترتے ہوئے اچانک میرا پاؤں سلپ ہوا اور میں بری طرح پھسلتے ہوئے سیڑھیوں کے سامنے لگے شیشے کو توڑتا نیچے جا گرا۔ میں صحیح سلامت کھڑا تھا، لیکن نیچے انڈر کنسٹرکٹڈ ایک بلڈنگ کے سریوں پہ ایک لاش دھسی پڑی تھی۔ ایک سریا اس کی آنکھوں میں گھسا ہوا تھا اور ایک کھوپڑی کے اندر۔ یہ لاش میری ہی پڑی تھی اور زندگی سے ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر کے میری روح کھڑی تھی جس کے اندر اب انسانیت نہیں تھی۔ وقت و جگہ کی قید سے آزاد ہو کر اب میں بھٹکتی روح کے مقصد صرف اور صرف بربادی تھا۔ اب میں ہر جگہ ہر وقت موجود ہوں۔ جب آپ میری زندگی کا یہ اذیت و بھرا واقعہ پڑھ رہے ہوں گے تو میں اس وقت آپ کے پاس، آپ کے ارد گرد کہیں پہ موجود ہوں گا۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگیں گی۔ آپ کو اچھی لگیں تو مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، کمنٹس میں آ کے ضرور بتائیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔